الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر الحجت ثانی عشر اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا فَلْيَتَمَسَّكْ بِوِلَایَةِ أَخِیهِ وَابْنِ عَمِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ مَنْ أَحَبَّهُ وَتَوَلَّاهُ وَلَا يَنْجُو مَنْ أَبْغَضَهُ وَأَعَادَاهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُ وَأَعَادَاهُ صلوات سامعین محترم حاضرین گرامی قدر محبان محمد و آل محمد شیعان علی اور اولاد علی علیہ السلام پرصداران ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا مظلوم نینوا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہر مقرر ہر خطیب ہر ذاکر ہر واعظ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے جو بندے مجلس اعزاز میں بیٹھتے ہیں میرا خیال تو یہ ہے کہ جیسے ہم مصلی عبادت پر ہاتھ باندھنا پسند نہیں کرتے میں مجلس میں ہاتھ باندھنا پسند نہیں کرتا ہوں یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے اور پھر میں ہر مجلس کا قائل بھی نہیں ہوں بابا ایک کیڑی مجلس ہے پڑھنا والا پڑھتا بیٹھا ہے بندہ باہر ویدہ بیٹھا ہوئے کیوں جی مجلس سانتے یا نہیں سمجھ آؤں توجہ فرمایا ہے غور فرمانا بھائی صفِ عزا پہ آ کے بیٹھے ہو اچھے انداز میں بیٹھو اچھے انداز میں مجلس سنو بھائی صفِ عزا ہے نا اس کے آداب ہے اور اینی تے نہیں بانا نا جی میں بندہ ڈیرے تے ہاتھ بان کے بیٹھا ہوں اتنی صفِ عزا ہے اور میں ہر مجلس کا بھی قائل نہیں ہوں اس مجلس کا قائل ہوں جس میں خطیب واعظ پڑھنے والا
ایسے کلمات ادا کرے، ایسے پڑھے، اس کی اپنی زندگی بھی بدل جائے، سننے والوں کی زندگی پر بھی اس کا اثر نظر آئے۔ حیداری ایکڑی مجلس ہوندی ہے نہ سننے والے پتہ تے نہ پڑھن والے پتہ، پڑھن والا باہر ویدھرے بیت ہوتے اڈے ودے ہیں، کاں ودے ہیں، کبوتر ودے ہیں، تے پڑھن والا پورا گھنٹہ انہاں دی منتاں کریندا رہیا، یار خدا دا واسطہ نے میں دل تے ویکھو جا۔ غور فرمائیں، میں لگدا پہ ہن تہاڈا دل بن گیا بھی تانوں ایک میں سبق ایک مجلس سنا رہا ہوں۔ میں عقیدت میں محبت میں پہلا جملہ یہ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائے گا۔ امیر المومنین یعصب الدین امام المتقین قائد الغر المحجلین الہادی الی الرشاد الناطق بالصداد المصادم للابطال المنتقم من الجہال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ جنب اللہ کنز اللہ قسیم النار والجنہ علی بن ابی طالب۔ یا علی یا علی، سرکار امیر المومنین حیداری، سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب مسند امامت و ولایت پر تشریف فرماتے۔ ذرا ملی جلی گال ہونی ہے تو سن لیا، توجہ فرمایا۔ مسند امامت و ولایت پر تشریف فرماتے، سرکار کا چاہنے والا ہے، علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ میں جملے یوں بدل کے کہا کرتا ہوں، کتنا وہ نورانی دل ہے جس میں علی کی محبت ہے، کتنی وہ اچھی زبان ہے جس پر علی کا ذکر ہے، کتنی وہ مقدس آنکھیں ہیں جو اٹھتی ہے زیارت علی کے چہرے کی کرتی ہیں، ثواب عبادت کا لکھا جاتا ہے۔ کوئی عادی ہو میں یہ سن دے؟ اچھا چلو توجہ فرمایا۔ صحابی ہے علی بن ابی طالب کا چاہنے والا ہے، کہتا یا علی قرآن آپ کی عظمتوں کا قصیدہ ہے۔ گل سنی نے، قرآن آپ کی عظمتوں کا قصیدہ ہے، قرآن آپ کے فضائل کا مجموعہ ہے، قرآن آپ کے کمالات کا تذکرہ ہے۔ بہت بزرگ بیٹھے ہیں، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمانا۔ صحابی عجیب بات کرتا ہے، کہتا ہے یا علی، بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک قرآن آپ کے قصیدے بھی پڑھتا ہے، آپ کے کمالات بھی بیان کرتا ہے، آپ کی فضیلتوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، آپ کی عظمتوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو رہا میرے ناظرہ منہ نہ سکا باؤ، توجہ فرمائے گا، آپ کی عظمتوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ کہتا ہے یا علی یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن حکیم کی آیات میں سے کون سی آیت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ تو جو فرمایا گفتگو دل ہے، بے چلو ایک مجلس پڑھ ہی لئیے۔ اچھا، قرآن کی آیتوں میں سے کون سی آیت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اچھا، کتاب کھلی ہے میرے سامنے، مفاتیح القلوب، حسن بن حسین شیعی 8ویں صدی کے بہت بڑے محدث ہیں، المعروف واعظ بیہقی۔ انہوں نے اس آیت کو کچھ اتنے خوبصورت انداز میں لکھا ہے، میں نے زندگی میں ایسے نورانی لفظ نہیں دیکھے۔ کہتا ہے جب یہ سوال میں پڑھ رہا تھا یا میں لکھ رہا تھا اور میں پڑھ رہا تھا، اب آپ کی سماعتوں تک یہ بات پہنچا بھی رہا ہوں، کہتا ہے میرا طائر فکر، میری سوچ پرواز کر رہی تھی۔ تسی تھے بیٹھے ہو تے میں گلاں کردا پیاں تے تسی سچیندے بھی بیٹھے ہو نال نال، پتہ نہیں ہے سید کس لئے ممبر دی جان چھڑے سی۔ تو جو فرمایا، غور فرمایا، سچیندے بیٹھے ہو نا، اللہ جانے مولوی صاحب کیویں پڑھ سی۔ اچھا غور فرماؤ جی، توجہ فرمایا۔ کہتا ہے میں لکھ رہا تھا کہ سوالی سوال کر رہا ہے، یا علی قرآن کی آیتوں میں سے کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ کہتا ہے میری فکر پرواز کر رہی تھی، میری سوچیں پرواز کر رہی تھی۔ کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ علی بن ابی طالب انما کی تلاوت کریں گے، کیونکہ آیت تطہیر علی بن ابی طالب کی عصمت کا قصیدہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا علی بن ابی طالب سورہ طاہر کی تلاوت کریں گے، کیونکہ
سورہ مبارکہ کہتا ہے علی بن ابی طالب کی سخاوت کا قصیدہ ہے. راوی کہتا ہے میں سوچ رہا تھا علی بن ابی طالب والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. سارے عادیات کی تلاوت کریں گے کیونکہ سورہ عادیات علی بن ابی طالب کی شجاعت کا قصیدہ ہے. کہتا ہے میں سوچ رہا تھا علی بن ابی طالب شب ہجرت نازل ہونے والی آیت کی تلاوت کریں گے. توجہ فرمائیے گا. کہتا ہے میں سوچ رہا تھا علی بن ابی طالب آیت اکمال دین کی تلاوت کریں گے. کہتا ہے میں سوچ رہا تھا علی بن ابی طالب آیت ابلاغ دین کی تلاوت کریں گے. کہتا ہے میں تو دیکھتا ہی رہ گیا. علی نے توجہ فرمائے گا میں سوچ رہا تھا علی بن ابی طالب آیت ولایت کی تلاوت کریں گے کیونکہ علی وہ ہستی ہے کہ جن کی ولایت کا وزن اتنا ہے کہ جب تک نبیوں کے سردار نبی نے علی کی ولایت کا غدیر میں اعلان نہیں کیا اللہ نے سید المرسلین کو امام الانبیاء کو طٰہٰ و یاسین کو مزمل و مدثر کو نور مجسم کو سید الابرار کو نبی مختار کو وارث عالم قرار کو اول خلق کو اول نور کو اول شافع کو اول مشفع کو سید الانبیاء کو اللہ نے جب تک غدیر میں محمد نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا اللہ نے مصطفیٰ کو دین کی تکمیل کی سند عطا نہیں فرمائی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. صلوات. آیت ولایت تے آیت اکمال الدین ابلاغ الدین اے آیتاں کدی پڑھی ہیں نے؟ آیت ابلاغ کے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بس یہاں تک روک رہا ہوں کیونکہ غدیر میں نے پڑھنی نہیں ہے. آیت اکمال الدین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو جو فرمائی نے اچھا یہ جڑے تسی ساڑی قوم ہو نا جنہاں نو اسی آنے بے شیعہ قوم تے آل محمد دے منن آلے جلے قرآن حکیم دیا آیتاں پڑھی میں نا تسی سارے ہیٹھا منہ کار بہندے ہو. ہاں اچھا ادب تو کریں دے ہو تسی مجلساں دے ذرا مشاہدہ کریا ہے رواج کریا ہے. یہ تو یہ بات سوچیں دن میں مولوی صاحب قرآن ساڑھے گھر پہ ہویا ہے اساں 8 غلاف چاڑ کے تنی نال چنگا قابو کر کے بن کے الماری رکھ کے تالا لائے ہوئے نہ اے باہر آوے نہ سانو کچھ آکھے. توجہ فرمایا ہے غور فرمایا اسی تو نوکر ہیں تو آڈے ہی خادم ہے قسم نال بیٹھے ہیں خادم ہے. توجہ فرمایا جی غور فرمانا. یعنی یہ جو آیت اکمال دین قبلہ اس میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں. نعمت ہوئی ہے نا نعمت لفظ استعمال ہے نعمتی میں نے اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر دیا. اے کون آدھا پہ ہے اللہ. خدا دی قسم کیا شعر ہے 4 مصرے ہیں اگر سن سکتے ہو تو سن لویا ہے. ہن ظاہر لکھنؤ دی شاعری ہوئے انہوں تو میں پنجابی ترجمہ نہیں نہ کرنا یہ شاعر قبرت بھی ہلن پائے ویسی بھی ایک دیتے میرا شعر چڑھ گیا ہے. ہاں توجہ فرمایا لکھنے والے نے کیا قبلہ 4 مصرے لکھے ہیں. کہتا ہے کہ ذات واجب کی قسم بولو بولو ذرا این جڑا بندہ بیٹھو ہوئے مجلس سے نہ آیا کرے. توجہ فرمایا ہے تب تُسا کیوں آتے ہو بھئی توڑا نہ دے اس آکے تُسا میرا اتھے نہ دیں دے ہو جتھے کیل ٹھوک کے بندے اشتہار لا چھوڑیں دے. ہاں توجہ فرمایا جی ہاں ظاہر ہے اس آکے میرا نا جو وہ چونڈتے ہو بے جتھے وہ چونڈ دو راج جاتا ہو تو کیل لا چھوڑے جی سلاوہ. اچھا فلیکسز بھی بیکھے
اشتہار بھی ویکھے، بینرز بھی ویکھے، توجہ فرمایا گل ہن چار چنگیاں سن لو، توجہ فرمایا فلیکسز بھی ویکھے، بینرز بھی ویکھے تے اشتہارات بھی ویکھے، وڈیاں شخصیتاں دے نام بھی ہیں تے چھوٹے لوگ جڑے اسی دنیا دے معیار بنائے ہن وہ بھی لوگ ہیں۔ مثلا ایک جگہ حضرت اللہ خامنائی دا نام لکھے ہویا ہا تے ہن اگر جتھے حضرت آیت اللہ سیستانی دا یا آیت اللہ خامنائی دا نام ہوئے تے میں رنگے چھوٹے موٹے پیش نماز دا یا مدرس دا نام بھی اتھے لکھے کھلو ہوئے تے میں گلی دی موڑ تے کھلو رہا ساں تے بندے دی باں نپ کے انوے آکسا میں کہ ایڈا وڈا بندہ جتھے آیت اللہ خامنائی دا نام ہے میرا بھی اتھے میرا بھی نہ ہے، جتھے آیت اللہ سیستانی دا نام ہے میرا بھی اتھے نہ ہے۔ ہن کسے بندے دا وزیر نال ایم اے نال ایم پی اے دے نال کسے اشتہار تے نہ آ ونجے تو او بھی گلی وچ او دا بھی ٹورا تبدیل ہو ویندا ہے، انجے نہ او دا ٹورا بھی ذرا تبدیل ہو ویندا، او بھی بندیاں دے باہیں نپ نپ کے تے بندیاں نوں بھی کہندا بھئی میرا ایم این اے نال نہ ہے تے ایم پی اے نال نہ ہے۔ جناب سبحان اللہ، اج اساں وزیر دے استقبال تے گئے اسے ویکھے نہیں ہے بینر تے میرا نام بھی تلے، توجہ اورا کہ میرے بھائیا کیا ہے کہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم کہ پوچھتا ہے یا علی قرآن کی آیتوں میں سے کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ علی بن ابی طالب نے انما نہیں پڑھی ہے، علی نے سورہ عادیات کی تلاوت نہیں کی ہے، علی نے شب ہجرت میں نازل ہونے والی آیت کی تلاوت نہیں کی ہے، علی نے جنگ بدر کا قصہ نہیں دہرایا ہے، علی نے احد کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے، علی نے خندق کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے، علی بن ابی طالب نے آیت اکمال دین نہیں پڑھی ہے، علی بن ابی طالب نے آیت توجہ آیت ابلاغ کی تلاوت نہیں کی ہے، علی نے پڑھا تو یہی پڑھا کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ رتی ذرا بیدار ہو جب یار پیغمبر نے جب کہا کہ علی بن ابی طالب نے سورہ مبارکہ رعد کی اس آیت کی تلاوت کی، پوچھنے والے نے پوچھا یا علی تے اے آیت کیوں پسند ہے؟ علی بن ابی طالب فرماندے تو غور نہیں فرمایا جی میں اللہ نے اپنے آپ نو محمد دی رسالت دا گواہ بنایا ہے، اللہ نے اپنی ذات دے نال مجھ علی کو بھی محمد کی رسالت کا گواہ بنایا ہے۔ یا علی حاضری توجہ فرمائی نے ٹھیک کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور اللہ مقام کبریائی تے اپنے آپ نو رسول دی رسالت دا گواہ بنا رہے ہیں تے علی فرما دے اس تو وڈا ہور کے مقام ہونا ہے جتھے اللہ اپنے آپ نو گواہ بنا لیا ہے اتھے اللہ اپنی ذات دے نال میں علی دا بھی تذکرہ فرمایا۔ اتنی گال سمجھ آ گئی نہیں؟ چھوٹی جی گال ہور سن لو۔ اچھا میں نے دسو بھئی جی یہ بتائیں کہ قرآن نے 4 دعوے کیتے، ہیڈ لائنز ہیں، یہ مجلس نہیں ہے۔ قرآن کے کیتے مشرط ہوں دی بندہ 10 مجلسہ کا مجمع سنا ہے، کوئی پورا عشرہ کا حکایت تے سنا ہے۔ توجہ فرمایا قرآن دا ایک دعویٰ، قرآن فرماتا ہے میں نور ہوں، بولو ذرا بولو، قرآن فرماتا ہے میں نور ہوں، قرآن فرماتا ہے میں ہدایت ہوں، قرآن فرماتا ہے میں شفا ہوں، قرآن فرماتا ہے میں رحمت ہوں۔ توجہ فرمایا اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں جب تو نور تھا تو کہاں تھا؟ ہادی بنا تو کیسے بنا؟ بہت بڑا جملہ میں آکھنا، ہادی بنا تو کیسے بنا؟ توجہ فرمایا وہ ایک بندے آکھے نا میں آج اس پنڈال ایڈا بڑا جملہ آکھنا ہے جو آسمان تلے ہی ہو، جو جملہ آکھے ہی کوئی نہ گیا تو ویکھیا تو امام بارگاہ دی چھاتا ہی آسمان نظر ہی کوئی نہ آئی آندہ، نہیں آسمان دا نظر ہی کوئی نہ ہون بین نظر آندہ پیا ہے۔ میں آج ایڈا بڑا جملہ اتھے آکھنا توجہ فرمایا ہے۔ ہن قرآن آتا ہے میں نور ہاں، میں شفا ہاں، میں رحمت ہاں، توجہ فرمایا ہے تے میں ہدایت ہاں۔ کہ بلا قرآن جب اپنی نورانی شکل میں تھا تو قرآن کہاں تھا؟ آئیے قرآن کھول لیتے ہیں، قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں قرآن جب تو اپنی نورانی شکل میں تھا تو قرآن کہاں تھا؟ آیتوں کو میں نے پڑھنا شروع کیا، ورق گردانی میں شروع کر رہا ہوں، قرآن کی نورانی آیت میرے سامنے آ رہی ہیں۔ قرآن نے کہا انہ لقرآن کریم فی لوح محفوظ، فرمایا بے شک یہ قرآن کریم ہے، میری طرف دیکھنا، بے شک یہ قرآن کریم ہے، نہیں تو میں لے کے ٹور جیسا ہے۔ توجہ ہوں ادھے وکھے ہوتا، توجہ فرمایا غور
فرمانا کہ کیا انہ لقرآن کریم، یہ لوح محفوظ، فرمایا یہ قرآن کریم ہے، یہ لوح محفوظ میں تھا. اب قرآن لوح محفوظ میں ہے تو اپنی نورانی شکل میں ہے. قرآن ہادی بنا، جب اللہ نے قرآن کو ہادی بنایا، اور میرے بار سے کیا قرآن کو ہادی بنایا، قرآن نے لوح محفوظ سے اپنا سفر شروع کیا. لوح محفوظ سے قرآن اترتا آ رہا ہے. اب دوسرا سوال بھی تو بنتا ہے، قرآن جب تو نور بن کر، تو ہدایت بن کر، تو ہادی بن کر جب تو اترا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائے گا. کہا قرآن جب تو نور بنا ہے، قرآن جب تو ہادی بنا ہے، قرآن جب تو ہدایت بنا ہے. سنیے گا، قرآن جب تو ہدایت بنا ہے، جب تو ہادی بنا ہے، تو تو نے اپنا نورانی سفر کیسے شروع کیا؟ کہ اللہ نے مجھے لوح محفوظ سے اتارا. جب قرآن لوح محفوظ سے اترا ہے، ہم راہی تو فرما رہے ہو نا، قرآن جب لوح محفوظ سے اترا ہے، پھر قرآن یہ تو بتا تیرا مرکز کیا ہے، تیرا محور کیا ہے، تیری منزل کیا ہے. پھر قرآن آواز دیتا ہے، نازل بہ الروح الامین علی قلبک. کہا قرآن کو روح امین لے کر مصطفیٰ تیرے دل پر نازل ہو گیا. جی کہا بھائی بولی ذرا، تو ایڈا منہ نہ سکھا باؤ، تیرا کوئی نقصان ہویا. توجہ فرمایا، غور فرمانا، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا. کہا کہ قرآن فرما رہا ہے کہ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، یعنی قرآن اپنی نورانی شکل میں لوح محفوظ میں تھا، ہادی بنا تو قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہو گیا. اب محمد کون ہے؟ مصطفیٰ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہا میں سید المرسلین ہوں، کہا میں اول شافع ہوں، کہا میں امام الانبیاء ہوں، میں قائد المرسلین ہوں، کہا میں اول مشفع ہوں. توجہ فرمائیے گا. لیکن عجیب ہے کہ آپ بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی آ گئے ہیں، ڈر ڈر کے بھی تو پڑھنا پڑ جائے گا. توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے. قرآن سید سرکار رسالت کیا فرماتے ہیں؟ کہا میں سید المرسلین ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں اول شافع ہوں، میں اول مشفع ہوں. لیکن جب میں نے اس روایت کو دیکھا نا قبلہ، میں حیران ہو گیا. سرکار رسالت نے فرمایا انا سید المرسلین ولا فخر، انا قائد الانبیاء ولا فخر، انا اول شافع ولا فخر، انا اول مشفع ولا فخر. توجہ فرمائیے گا. میں نے ہاتھ باندھ لیے، میں نے کہا یا رسول اللہ، نبیوں کے سردار نبی بنے ہو، کہتے ہو مجھے کوئی ناز نہیں ہے، مجھے کوئی فخر نہیں ہے. انبیاء کے قائد بنے ہو، کہتے ہو مجھے کوئی ناز نہیں ہے. اول شافع بنے ہو، کہتے ہو مجھے کوئی ناز نہیں ہے. اول مشفع بنے ہو، کہتے ہو مجھے کوئی ناز نہیں ہے. ناز ہے تو کس پر ہے؟ ادھر سے ایک آواز آئے گی، ناز ہے تو اس بات پر ہے کہ میں اس کا عبد حقیقی ہوں اور وہ میرا معبود حقیقی ہے. اللہ یا رسول اللہ. جی ہن سرکار رسالت دی سب تو بڑی فضیلت کی ہوئی؟ او آخری بندے تائیں بولے ہے ذرا کہ سرکار رسالت عبد حقیقی پروردگار ہے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اچھا ہن جیڑا بندہ عبد ہووے وہ نافرمانی کرتا ہے؟ عبد کبھی نافرمانی نہیں کرتا. عبد کبھی بھی نافرمانی. اچھا جب قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، 5-7 منٹ نا اے جڑے وچوں کئی بندے جڑے نا بیچارے ایڈے مایوس ہو ویندے نا جس دی کوئی انتہا نہیں. سارے غم شم جڑے نا وہ گھر رکھا ہے کرو. صف ذات آؤ تے خالص اہل بیت ہو کے آؤ. اچھا سرکار کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ عبد. اچھا ان جڑا عبد ہوتے نافرمانی نہیں کرتا. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. اچھا سرکار رسالت کے قلب مبارک پر جب قرآن نازل ہوا، لوح محفوظ میں تھا تو نور، قلب مصطفیٰ پہ آیا تو ہادی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. قلب مصطفیٰ پہ آیا تو ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے. اچھا سرکار رسالت عبد ہے. قرآن کی ہر زبر پر، ہر زیر پر، تو اسی تیاک سو زمانے تو زبریں زیرہ لگی ہیں کہ ہی نہ، ٹھیک ہے نا، توجہ فرمایا ہو تو پیچھے لگیاں. لیکن ہن ساڈا مزاج ہوئے ہوئے زبرہ زیرہ نو میں تو اسی تو پڑھ ہی نہ سکتے. اچھا قرآن کی ہر زبر پر، قرآن کی ہر زیر پر، ہن لفظ لیا ذرا، قرآن کے ہر نورانی کلمہ پر، قرآن کے ہر نورانی لفظ پر، قرآن کے ہر حکم پر سرکار رسالت نے عمل کیتا. سنتے بیٹھے ہو نا، عمل کیتا. جی ہر نورانی لفظ سے سرکار نے عمل کیتا. ہن جیسے سرکار عمل کیتا، بابا ہن گال سنیں. ہیں عبد رسول اللہ کی عبودیت کو معراج ملتا گیا. گال سنی نے، یعنی عبودیت دے درجے ود دے گئے، مرتبے زینہ بزینہ عبودیت اپنا سفر طے کریں دی گئی.
ایک وقت وہ بھی آ گیا جب رب ذوالجلال والاکرام نے نبیوں کے سردار نبی کو عالم افلاق سے، عالم آفاق سے اٹھا کر عالم افلاق پر معراج کرا دیا۔ گل میرا خیال ہے کچھ ذہن دے قریب ہو گئی ہے نا۔ اچھا جس سرکار معراج تے گئے اتنے کیا ہویا؟ ملائکہ ٹھیک ہے ملاقات ہو گئی، انبیاء ملاقات ہو گئی، جنت دی سیر کرائی گئی، ایک اور پاسا بھی نے وہ دیویں جھلکیاں بھی کھائیاں گئیاں ہیں، ہاں اس دیاں بھی جھلکیاں دکھائیاں گئیاں۔ میں وہ دا نا نہیں لیا۔ اچھا اسی مولوی صاحبان ہاں جس قرآن تا نا آ گیا اسی مولوی صاحب نا لے بھی تو اسی آتے آؤ یار اے مولوی صاحب تو ہونی ہے موت جہنم دی گلاں کرنی ہے چلیے، میں نا نہیں لیا۔ اور دوسرا پاسا بھی دکھایا گیا۔ توجہ فرمائے گا، جب نبیوں کے سردار نبی 5 منٹ ذرا زندگی دے بہن دے ہو، جب نبیوں کے سردار نبی فقان قاب قوسین او ادنا کی منزل پر محمد پہنچے، میزبان خدا ہے، مہمان نبیوں کا سردار نبی ہے، مقام مقام ضیافت ہے۔ غور نال سننے بیٹھے ہو نا، مقام مقام ضیافت ہے۔ آداب ضیافت میں پروردگار عالم متکلم حقیقی ہے، اس متکلم حقیقی نے اپنے نبی سے گفتگو کی ہے۔ یہ بھی کدی سنیے نا بھائی اللہ متکلم ہے، سن دے ہو نا بھائی اللہ بولتا ہے، اللہ متکلم ہے، میں ہوں متکلم ہاں، اللہ متکلم ہے۔ اچھا تے ساڑھے بندے ان پڑھ اللہ بھلا کرے نے قوم دا چنگا رڑا کڑیا نے آدن جی اللہ نبی نال بولیا تے بولن واسطے زبان دی ضرورت ہوندی ہے۔ اس بدبخت نو اے بھی نہیں پتا جتھے ضرورت آونجے او اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ متکلم حقیقی ہے۔ قبلہ آپ بھی تشریف فرمائے، زندگی گزر گئی بچوں کو درس دیتے دیتے، قبلہ آپ بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ متکلم حقیقی ہے۔ اللہ دے متکلم ہون دا معنی اے ہے کہ اللہ جب کسی آواز کے ایجاد کا ارادہ کرتا ہے تو مشیت الہی میں وہ آواز ایجاد ہو جاتی ہے۔ میں علمی گال کی تھی نے تو بہت وڈی علمی گال کی تھی نے۔ اللہ ارادہ کیتا تے تو سی تے میں بن گئے۔ ہن اے تے نہیں بے اللہ سائیں دے ہاتھاں تے کوئی 200 انگلیاں ہیں تے اللہ مٹی تے گارا تے بڑھایا تے گنیا تے ملک بھار اور ساڑی شکل بنائی۔ نہیں میرے بھائی، تم خدا کی معرفت حاصل کرو، اس معبود کو پہچانو جس کی عبادت علی کرتا ہے، اس مسجود کو پہچانو جس کے سامنے زین العابدین جھکتا ہے۔ کہ بلا جملہ ہون آگے میں کہہ دینا ہے تو جو فرمایا اللہ ہے متکلم حقیقی، میزبان پروردگار ہے، مہمان نبیوں کا سردار نبی ہے۔ آواز تکلیف تو نہیں دے رہی نہیں، اس مولوی صاحب میں نہ کہنے بے سپیکر دے نیڑے منہ کر کے پڑھیا ہے، نے تو گال نہیں سنی تھی۔ تو جو فرمایا ہے اللہ متکلم حقیقی ہے، مقام ضیافت میں اللہ چاہتا، جملہ سننا 3 منٹ کا جملہ ہے، اللہ چاہتا تو آدم کا لہجہ بھی ایجاد ہو سکتا تھا، نوح کا لہجہ بھی ایجاد ہو سکتا تھا، ابراہیم کا لہجہ بھی ایجاد ہو سکتا تھا، داؤد و سلیمان کا لہجہ بھی ایجاد ہو سکتا تھا، ابراہیم کا لہجہ بھی ایجاد ہو سکتا تھا، یوسف و یعقوب کے لہجے میں بھی بات ہو سکتی تھی، ایوب و ذوالکفل کے لہجے میں بھی بات ہو سکتی تھی، عیسیٰ کا لہجہ بھی اللہ ایجاد کر سکتا تھا، موسیٰ بن عمران کے لہجے میں بھی گفتگو ہو سکتی تھی۔ کیا کمال ہے میرے علی بن ابی طالب کا، ادھر محمد فقان قاب قوسین او ادنا کی منزل پر پہنچے، ادھر عرش کی فضاؤں میں مصطفیٰ کی مقدس سماعتوں پر علی کا لہجہ گونجنے لگا۔ یا علی ہون ملنگ دی لوڑ نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اچھا ہون سرکار رسالت نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں تے امام بھی ہیں، ہے نا؟ کہ کوئی نہیں پتا ہونا چاہیے ہے۔ یہ جو بندہ صفحے آزاد پہندا پہندا بڑھا ہو گیا تھے، اجا یہ ہی نہ پتا ہوئے، ٹھیک؟ اچھا
نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں تے امام بھی ہیں. انہاں ساریاں کوالٹیاں اور ساری فضیلت دے نال نال اللہ دے نبی توجہ فرمائے محبوب پروردگار بھی ہیں. اچھا ساڑے بندے سرکار رسالہ بڑا پیار کر دیں. دیکھو نا ربیع الاول دا مہینہ آندا ہے نا تو وہ سرکار دی نالین دا ایک نشان بنے ہویا ہے، گلیاں سجائیاں ہیں جی سبحان اللہ، کوٹھی تے ہیں جی اے دیا نالین بڑا بھائی کو رسول دا امتی ہے، امتی ہے جی بڑا رسول کا امتی ہے ہیں جی. وہ کنا تائیں کی تب ڈاڑیاں ساویاں رتیاں پیلیاں نیلیاں تے نسواری پگاں تے اتھے بھی سجا لے. غور فرمایا میں ایک دن بیٹھا میں بڑا سوچیا، میں کہ یا رسول اللہ اے ایڈے تیرے فدائی ہیں، اے ایڈے قربان ہو ڈالیں بھئی تواڈی جُتی دے نقش تے بھی مردے نے کہ بلا 6 مصرے بندے لکھے نے. میری زندگی چی ہو جے قیمتی مصرے نہیں آئے. اس لکھیا کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو. بول سکتے ہو تو بولے نہیں تو گھر چلے جاوے. تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے. آؤ میں تو اندسداں پہ معیار مودت رسول کیا ہے. تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں. ہائے 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 گل نہیں سنی بندے. اے جڑے 2-4 بندے بیٹھے نے میں لگتا ہے پرسوں والی مجلس دے انتظار بیٹھے نے. تو جو فرمایا تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں. تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. انجے نا. اچھا ہوں رسول اللہ کے محبوب پروردگار اے گل سمجھ آئی ہے. امام نبی رسول تے اللہ دے محبوب انجے نا. اچھا ہوں اے جتھے منصب تے اپنی جگہ تے نبی ہیں رسول بھی ہیں، یہ منصب ہے، یہ سرکار کے منصب ہے. اچھا منصب اپنی جگہ تے ذمہ داریاں بھی رسالت دیاں اپنی جگہ تے. جس سے لے میں بڑی قیمتی گل کہہ رہا ہے، میں 4 مصرے اور بھی پڑھنے نے. تو جو فرمایا غور فرمایا میرا بھائی، جس سے لے علی بن ابی طالب دا لہجہ نبی دیاں مقدس سماعتاں دے نال آ کے ٹکرایا. ہائے 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 اللہ اللہ میرا اللہ جڑے ستے پین یا انہوں آج جگہ نہیں تا انہوں زندگی ہمیشہ سوتا نصیب ہو میں نیندر نصیب ہوئے. توجہ فرمایا جاگو ذرا. توجہ فرمایا جی بندے سامنے تو نہیں چاہیے مجلس. اچھا توجہ فرمایا جی. اچھا جس لئے رسول دیاں مقدس آئے پیار دیاں گلاں تسی ساڑھے سارے بزرگوں اسی خاکسار نوکر سب دے خادم اس ممبر دے بھی خادم. اچھا توجہ فرمایا جی. غور فرمانا سرکار دے مقدس سماعتاں تے جس لئے علی دا لہجہ ٹکرایا نا، سرکار رسالت نے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کیتی. لفظ چن کے بولنے چاہے دن، چنگے بولنے چاہے دن. التجا کیتی، یہ ہوندی بھی التجا ہے. ہاں جی مولا علی ہیں تو وہ بھی التجا کر رہے ہیں، سرکار رسالت ہے وہ بھی التجا کر رہے ہیں، امام حسن ہے وہ بھی التجا کرتے ہیں، امام حسین ہے وہ بھی بارگاہ ہے رب العزت میں التجا کرتے ہیں، زین العابدین ہے وہ بھی التجا کرتے ہیں. اہل بیت دا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ دی بارگاہ چ التجا کر دیں. ٹھیک ہے. اسرانگا کوئی بندہ ہوئے 8 میٹر 10 میٹر دا ماما سیت رکھیا دے لڑایا کدی امام حسین اللہ نال تے کدی اللہ نو امام حسین نال لڑا کے سارے شیعہ نو لڑاکا بنا چھوڑے نے. توجہ فرمایا نہیں میرا بھائی لفظوں کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، مقام و منصب کی بھی رعایت کرنی چاہیے. سرکار رسالت نبی ہیں رسول ہیں امام ہے. سنیا میری گل، نبی ہیں رسول ہیں امام ہیں. بارگاہ رب العزت میں میں بس آخری 5 منٹ پڑھ رہا ہوں، اجازت ہے نا؟ توجہ فرمائے گا. نبی ہیں رسول ہیں امام ہیں. کہا یا رب لما اخترت لہجت علی ابن ابی طالب. ہے میرا رب اے دس میرا اللہ تو تا ایڈا قادر ہے، ایڈا کریم ہے، متکلم حقیقی ہے. آدم دا لہجہ بھی ہو سکتا ہے، نوح دا بھی ہو سکتا ہے، ابراہیم دا بھی ہو سکتا ہے، موسیٰ دا بھی ہو سکتا ہے، عیسیٰ دا بھی ہو سکتا ہے، داؤد دا بھی ہو سکتا ہے، سلمان دا بھی ہو سکتا ہے، ذوالکفل دا بھی ہو سکتا ہے، ایوب دا بھی ہو سکتا ہے، یعقوب دا بھی ہو سکتا ہے. اتنے سارے نبی ہیں میرا اللہ کہندا ہوئے لہجہ تا ایجاد ہو سکتا. میرا اللہ اے دس مقام ضیافت میں ہن میں پڑھن دین دیو نا 4 جملے. مقام ضیافت میں تیری ذات نے مجھ سے علی کے لہجے میں کیوں گفتگو کی؟ اب ادھر سے آواز گملہ سنیا ہے. ہن جے مجلس یاد کیتی ہے تے چنگی طرح بائے کے سنیے اس جملے دی قدر کرے سی. تو جو فرمایا میرے اللہ تو نے علی کے لہجے میں کیوں گفتگو کی؟ کہ بلا ادھر سے جو جواب آیا نا، کہا اے میرے حبیب ہم نے تیرے
میرے اس قلب پر نظر رحمت ڈالی جو میرے قرآن کا محور بھی ہے، مرکز بھی ہے، جو قرآن کی منزل بھی ہے، اس دل میں میری مخلوق میں سے علی کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں تھی، اس لیے ہم نے علی کے لہجہ میں گفتگو کی۔ بندے نو کیا پتا بھئی علی کون ہے، اس لیے ہم نے علی کے لہجے میں۔ اچھا اتو تائیں گال تسی کہیں مولوی صاحب تو کہیں بزرگ تو سنیو سی، ہن گال میں جڑی کرتا پیا وہ سنیا ہے، سمجھ آ گئی قبلہ، میں تواڈے واسطے جملہ دا پیا، سمجھ آ گئی بات کی کہ علی کی محبت ہر دل میں نہیں جاتی، علی کی محبت اس دل میں جاتی ہے جس میں نور قرآن پایا جاتا ہے۔ ہوں میں اگر پڑھ نہیں سکتا، ٹائم کو نہیں، تو کافی سارے میرے بھائی بزرگ بیٹھے نے پڑھنا، لائن لگی ہوئی ہے۔ اچھا یہ جتھے پھر مجلس پڑھتے ہیں آخر بے سید دے ہتھیں چڑھ گیا سے ممبر نو گئے چمبیڑا جان نہ نے چھوڑی، توجہ فرمایا۔ اچھا غور فرمانا قبلہ ہن 4 مصرے نے تو بڑے سونے لکھن والے نے لکھے نے، علی و قرآن کا اس نے کیا، اور سرکار رسالت کے قلب پر، جس قلب پر قرآن کی منزل ہے اس میں علی کی محبت ہے۔ 4 مصرے سنے ہیں ذرا چنگی طرح توجہ فرمایا ہے کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے۔ تجھے کو مول صاحب تھوڑا موضوع ہوتا ہے اہل بیت قرآن تے کی تو ٹورے ودے ہو، اے آخری لفظ غور کرے ہے، توجہ فرمایا تیری طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے، سنیں بابا، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، ہے کیسے پڑھوں؟ کہا نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نکتہ ملا ہے کعبے سے۔ کلام پاک کو نقطہ ملا ہے، دنیا نے پتہ ہی کوئی نہیں علی دا۔ توجہ فرمایا، علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے۔ آخری 17-4 پڑھ کے میں تھوڑی جان چھڑنے لگا ہے۔ علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، جے دا ذہن میرے نال این فرقی آ ٹور سکتا ذرا ٹورے آ۔ توجہ فرمایا، علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے۔ علی خطبہ ہے، غدیر کو ذہن میں رکھو، علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے۔ علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، بول بھائی، علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے۔ علی صدر ہے، علی مصدر ہے، علی صدارت ہے۔ علی طاہر ہے، علی اطہر ہے، علی طہارت ہے۔ علی فضل ہے، علی افضل ہے، علی فضیلت ہے۔ علی ہدیہ ہے، علی ہدایت ہے، علی ہادی ہے۔ یار میں اپنے موضوع تو باہر تو پڑھے ہی کدی نہیں۔ علی ہدیہ ہے، علی ہدایت ہے، توجہ، علی ہدیہ ہے، علی ہدایت ہے، علی ہادی ہے، علی اسلام ہے، علی تسلیم ہے، علی سلامت ہے، علی سید ہے، علی سردار ہے، توجہ، علی سید ہے، علی سردار ہے، علی سیادت ہے۔ بہت ساری روایتوں کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ انا علی من نور واحد اول ما خلق اللہ نوری، اللہ فرماتا ہے میں بھی نور تھا، میں نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق فرمایا۔ محمد فرما رہا ہے میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ قبلہ اتنی بڑی 4 سطریں پڑھنے لگا، توجہ فرمائیے گا، توجہ، علی سید ہے، علی سردار ہے، علی سیادت ہے، علی وہ ہے جس کا نور آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو علم بنا، ابراہیم میں آیا تو خلت بنا، موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا، عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، یعقوب میں آیا تو شکر بنا، ایوب میں آیا تو صبر بنا، عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا، موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا، سلیمان و داؤد میں آیا تو شکر بنا، یحییٰ زکریا میں آیا تو ذکر بنا، علی کوہ طور پر پہنچا تو جلوہ بنا، علی معراج پر پہنچا تو لہجہ بنا، علی کعبہ میں آیا تو اولا بنا، علی غدیر میں آیا تو مولا بنا۔ یا علی حاضری واہ چلو اے عیسیٰ آندہ سکا ہے تو آڈا تا نہیں نا سلام محمد
اس لیے سرکار رسالت نے فرمایا من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی التي لا انفصام لها فلیتمسک بولایۃ اخی و وصی علی بن ابی طالب فانه لا يهلك من تولاه واحبه ولا ينجو من ابغضه وعاداه۔ سرکار نے فرمایا تو کیا پتہ علی کون ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے، جیڑا بندہ یہ دوست رکھتا ہے، اللہ دی اس رسی نو نپ لے جیڑی رسی ترٹ دی نہیں، جیڑی رسی ترٹن والی نہیں، وہ کیا کرے؟ فرمایا فلیتمسک بولایت اخی و وصی علی ابن ابی طالب، او میرے بھائی علی تے میرے وصی علی ابن ابی طالب دی ولایت دی رسی نو تھام لوے، اس نو قابو کر لوے، یہ ترٹن والی نے۔ ہن سرکار نے دو جملے آکھے، فرمایا فإنہ لا علی او ہے جیڑا بندہ علی دی محبت دل رکھے تے دائرہ ولایت وچ آ ونجے او کدی ہلاک نہیں ہوندا، تے جیڑا بندہ علی نال بغض رکھے تے عداوت رکھے، فرمان نے فرمایا ولا ینجو او کدی نجات نہیں پا سکتا۔ کی تم ہے نجات علی تو بغیر؟ اللہ اکبر، اللہ دی سو۔ وفادار شاعر ہے اور اس نے لکھنؤ میں یہ مصرع کہا ہے کہ میں کیسے علی کو مولا کائنات کہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے کیا مصرع ہے، خدا دی قسم، دل کرتا بندہ 10 باری چم لے۔ میں کیسے علی کو مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ قبلہ نہیں سواد نہیں آیا، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ کیا مصرع کہا ہے اس نے؟ بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ کیا کمال ہے۔ انگریز نے ایک مصرع لکھا ہے، ایک تجزیہ لکھا ہے، کہتا مسلمان کتنے بدبخت تھے، اللہ نے انہیں علی جیسی نعمت دی۔ گل سنیا ذرا غور نال، مصائب اپنے مقدر دوندا ہے، آنسو اپنے مقدر دوندا ہے۔ ایسا نہیں غرض ہوندی کوئی کتنا رو رہا ہے، نہیں، سانو اے غرض ہے کوئی اپنی نجات دا کتنا انتظام کر رہا ہے، بس اے گل اگر سن لئی نے اپنے مزاج وچ عبادت کر لیا ہے۔ تو ایک جملہ میں آ دونا، جیڑا آنسو غم اہل بیت وچ اخلاص نال نکلے، سیدہ دی بارگاہ دے وچ اس دا بڑا مقام ہے۔ ساریاں روایتاں نے سیدہ دی بارگاہ دے جو اس دا بڑا مقام۔ انہیں جملہ لکھیا، مسلمان کتنے بدبخت تھے جنہیں اللہ نے علی جیسی نعمت عطا فرمائی، زندگی میں علی کو جنگوں میں مصروف رکھا، علم نہ لے سکے۔ جملہ انہوں نے لکھا کہ بلا سکے کہ اگر مسلمان علی سے علم لے لیتے تو قیامت تک کسی سائنسدان کو، میں یہ لفظ سائنسدان بڑھا رہا ہوں، قیامت تک کسی کو بھی مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ علی تحت صراط اللہ کے عرش اولا تک سارا دس دینا۔ جملے سنایا ذرا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، بغض تھا دنیا کو علی سے۔ یہ ہار دا مہینہ چل رہا ہے نا، بغض تھا دنیا کو علی سے۔ اے میں عقیدہ دیہات بندہ پہ ہے، مصائب دیا 17 اچھی طرح سن لے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وقت آخر قریب آتا گیا، ثانی زہرا نے حسین سے یا کہا بھیا آپ امام وقت ہیں، جاؤ انہیں نصیحت کرو، جاؤ انہیں نصیحت کرو۔ بہت روتا ہوں میں جب یہ جملے پڑھتا ہوں، میں کیا کروں، میری مجبوری میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، جب کتاب کھلی ہوتی ہے نا میری تو ہچکیاں بند آتی ہیں۔ حسین اشقیاء کے سامنے آئے، غریب نے آ کر پہلی غربت کی بات کی، کہا مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے علاوہ تمہیں کوئی محمد کا بیٹا نظر آتا ہے؟ اجرکم اللہ۔ دوسرا جملہ کہا کیا میں نے شریعت کا کوئی قانون بدلا ہے؟ اجرکم اللہ، تمہارے آنکھیں، تمہارے آنسو میرے لیے نجات کا سامان ہے، جس کو نہیں ضرورت مجھے عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے یہ دو جملے کہے، جب واپس پلٹ کر گئے نا، یا وہیں کھڑے تھے، کہا نہیں تیرے علاوہ کوئی رسول کا بیٹا نہیں ہے۔
کہا حسین تو نے شریعت کا کوئی قانون نہیں بدلا ہے، جملے سونا آزادار بن کے بیٹھنا، تو نے شریعت کا کوئی قانون نہیں بدلا ہے۔ آزادار ہو، پھر میرے مولا کہتے ہیں پھر میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ ادھر سے ایک جواب آیا، بغضاً لأبی کا، تجھ سے دشمنی نہیں ہے، تیرے بابا علی سے بغض ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آزادارو میں مصائب شروع کروں، اجازت ہے نا جو آزادار بیٹھے ہو؟ آزادارو اتنا غریب ہو گیا تھا بطول کا چاند کربلا میں، آزادارو نانا کی امت کے سامنے غربت کی باتیں کرنے لگے حسین۔ آزادارو غریب نے پہلی غربت کی بات کی، حال میں ناصر ینصرنا، عبادت کر رہا ہوں اب کسی سے التجا نہیں کر رہا۔ آزادارو حسین نے دوسری غربت کی بات کی، حال میں مغیث یغیثنا۔ آزادارو غریب نے تیسرا غربت کا استغاثہ کیا، حال من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، او ماؤں بیٹیوں کی چادروں کو دے کر فخر کرنے والوں۔ آزادر حسین نے تیسرا جملہ کہا، کوئی ہے رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ اجرکم اللہ، جو سفید ریس بیٹھے ہوئے اس جملے سے پڑھ کر میرے پاس جملہ نہیں ہے، کوئی ہے بطول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ آزادر امام وقت کا قبلہ استغاثہ تھا۔ آزادر جب امام نے استغاثہ کیا نا، آزادر کربلا میں تین منظر میرے سامنے آئے۔ آزادر ارباب مقاتل نے پہلا اثر یہ لکھا، صحرائے کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے۔ اجرکم اللہ، رتب والوں کمی نہ کرنا، اجرکم اللہ کا صحرائے کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے۔ میں اپنے انداز میں پڑھتا ہوں، کہیں فرات کے کنارے سے عباس کا بغیر بازوؤں کے لاشا تڑپا، کہیں سے قاسم کا پامال جنازہ تڑپا، کہیں سے علی اکبر کا زخمی سینے والا جنازہ تڑپا۔ ہمراہی فرمانا عبادت میں۔ آزادارو ہاں، اب جو غریب نے نا آزادارو خیموں کی طرف مڑ کے دیکھا، سید ابن طاؤس نے یہ جملہ لکھا، تڑپ تڑپ کر رونے کا جملہ ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا، اب جو غریب نے نہ خیموں کی طرف دیکھا، سید سجاد گھٹنوں کے بل چلے آ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہے کوئی غم منانے والا؟ آزادر و سید سجاد گھٹنوں کے بل چلے آ رہے تھے۔ وہیں سے آواز دی، زینب سجاد کو سنبھالو، سجاد کا امتحان کربلا نہیں ہے، سجاد کی آزمائش کوفہ و شام کا نجس بازار و دربار ہے۔ اجرکم اللہ، ہمراہی فرماؤ ذرا عبادت کی۔ آزادارو ہاں، حسین نے استغاثے مکمل کیے۔ پڑھ دو شہادت میرے مولا کی۔ آج ہاڑ کا مہینہ ہے نا، بڑی بڑی شہادت سن چکے ہو کہ بلا میری طرف توجہ رکھنا، عبادت ہو جائے گی، ہر آنکھ پرنم ہوگی، وضو کرے گی۔ میں نے بھیک مانگی ہے نا آج سید الشہداء کے دروازے سے۔ اے آزادارو، غریب نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ آزادارو بڑھ بڑھ کر حسین حملے کرنے لگے۔ آزادارو یہی جملے میں نے مقتل میں پڑھے ہیں۔ آزادارو کبھی فرات کے کنارے آ جاتے، اجر کو ٹھہر کے پڑھوں، آزادارو کبھی حسین فرات کے کنارے آ جاتے، آ کر اتنا کہتے، عباس اٹھو ذرا آقا کی جنگ دیکھو۔ آزادارو کبھی گنج شہداء میں آ جاتے، کہتے اکبر اٹھو ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو۔ نہیں نہیں، میری اس سے زیادہ توقع ہے، عبادت گزار بیٹھے ہو، علی اکبر اٹھو ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو۔ تیسرا کام جو غریب نے کیا نا قبلہ، آزادارو جب حسین حملہ کرتے تھے، جب بہنوں کے خیموں کے قریب سے گزرتے، حسین اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے۔ آزادارو بڑا سوچا، غریب تکبیر کی آواز کیوں بلند کرتے؟ ارباب مقاتل نے لکھا، جب حسین کی اللہ اکبر کی آواز آتی نا، بس پڑھوں میں جملہ، آزادارو خیمے میں بیٹھی زینب کو تسلی ہو جاتی، میرا ماں جایا زندہ ہے۔ رباب کو تسلی ہو جاتی، میری گو میری، رباب کو تسلی ہو جاتی، میری ماں نہیں اجڑی ہے۔ تیسرا جملہ اولاد والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سکینہ کو تسلی ہو جاتی، میں یتیم نہیں ہوئی۔ اے آزادارو رتا کے مومن ہو، شہادت کے جملے کہنے لگا ہوں، خیالوں کو نکال کر غریب کا ماتم کر لینا۔ آزادارو ہاں، ایک وقت وہ بھی آیا، کربلا میں اللہ اکبر کی آواز خاموش ہو گئی۔ ہر بندہ ہاتھ اٹھائے، آق اللہ اکبر کی آواز خاموش ہو گئی۔ خیمے میں بیٹھی تھی علی کی بیٹی، گھبرا گئی زینب۔ آزادارو خیمے سے
باہر آئی، علماء بیٹھے ہیں، ازادارو حیا کی چادر سر پہ لی، ازادارو جب خیمے سے باہر آئی نا، قبلہ توجہ فرمانا، جب خیمہ سے باہر آئی نا، علی کی بیٹی نے دیکھا کہیں سے نیزے، کہیں سے تیروں کی بارش، کہیں سے پتھروں کی بارش، ازادارو گرد اڑی ہے، غریب نظر نہیں آتا۔ ازادارو ایک مرتبہ جب غریب نظر نہ آیا، ایک آواز کانوں پہ آئی، مارو مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں ٹھہر گیا دو جملے کہنے کے لیے۔ ازادارو میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، کہا مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ ازادارو آواز علی کی بیٹی کے کانوں پر آئی، لو مصائب کی تیاری کرو۔ ازادارو ہاں، جب بہن کو بھائی نظر نہ آیا نا، ہماری بھی عادت ہے نا، اگر کسی کو باہر دیکھنے کے لیے نکلیں، اگر نظر نہ آئے یا ایڑیاں اٹھا لیتے ہیں یا کسی اونچی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ لو تمہاری مرضی، جس انداز میں میرے مصائب کے جملے لے لو، عبادت میں شریک ہو جاؤ۔ ازادارو علی کی بیٹی ایک اونچی جگہ پر آ کھڑی ہوئی۔ ازادارو جو منظر زینب نے دیکھا، اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے، کوئی حسینی ہے، کوئی درد مند بیٹھا ہے، جو منظر زینب نے دیکھا، اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے۔ قبلہ منظر پڑھوں، علماء بیٹھے ہو، پڑھوں منظر اگر آپ کو اجازت دیتے ہو رونے کی۔ ازادارو منظر دیتا، شمر کمینہ تھا، حسین کا سینہ، غریب کی زلفوں میں ہاتھ، یہ خنجر کے وار کر رہا تھا۔ تلہ زینبیہ پر علی کی بیٹی دیکھ رہی تھی۔ ازادارو جب خنجر کے نیچے نے میری طرف دیکھنا، تڑپتا ہوا حسین دیکھا، آواز دے کر کہا عمر سعد میرا بھائی مارا جا رہا ہے۔ اس نے رخ بدلا، اور ماتم ہی بیٹھے ہو۔ ازادارو بی بی نے آواز دے کر کہا اما فیکم مسلم، رتہ والوں کا سر نہ چھوڑنا مصائب کی۔ ازادارو کہا معافی کو مسلم، تم میں مسلمان کو نہیں، اللہ تیری زندگی کرے۔ ہاں کہا تم میں مسلمان کوئی نہیں ہے۔ ازادارو اب بی بی دعائیاں دے رہی تھی، بچا رہی تھی وقت کے امام کو۔ اے ازادارو جب بی بی کی آواز نا، اب دلہ زینبیہ پر ثانی زہرا ہے، حسین زیر خنجر ہے، شمر کمینہ سوار ہے، خنجر کے وار ہو رہے ہیں۔ ازادارو ایک مرتبہ جب بی بی کی آواز نا غریب کے کانوں پر پڑی، جو ازادار بیٹھے ہو غریب کے کانوں پر پڑی، ارباب مقاتل نے لکھا زیر خنجر ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا زینب خیمے لوٹ جاؤ، میں منزل امتحان میں ہوں۔ ازادارو میری طرف دیکھنا، کبھی دیکھا ہے کوئی بندہ بے کس ہو جائے یا بے بس ہو جائے؟ نہیں، دیکھا بھی نہیں ہے آپ نے۔ اللہ اللہ، کربلا میں اتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹی۔ عرب کا رواج ہے نا، جس کا کوئی نہیں رہ جاتا وہ ایسے سر پہ، میری طرف دیکھنا، ایسے سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ ادھر اشارہ ہوا، علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے۔ قبلہ اگر پڑھ سکتے ہو تو جملہ پڑھ لینا۔ ازادارو علی کی بیٹی نے دونوں جملے، دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، ازادارو الٹے قدم چلنا شروع کیا، خیمے کی طرف بھی بڑھی، تڑپتا ہوا حسین بھی دیکھا۔ ازادارو ابھی خیمے نہ پہنچی تھی، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، سرخ اندھیری چلی۔ او میرا سوال ہے رتہ والے سادات و مومنین، ازادارو اب جائے تو علی کی بیٹی کہاں جائے؟ بھائی تو وہی تھا جو مارا گیا۔ ہاں ہاں، زمین ہلنے لگی، سرخ اندھیری چلی۔ لو مومن جو بیٹھا جگر پہ ہاتھ رکھنا۔ ازادارو آئی سید سجاد کے خیمے نے، کہا سجاد اٹھو، کربلا کا ماحول بدل گیا۔ ازادارو سجاد اٹھنا چاہتے ہیں، ازادارو جب اٹھ نہ سکے نا، ازادارو زیارت مانگو، ذرا ہاتھ پھیلاؤ زیارت مانگو۔ ازادارو جب سید سجاد اٹھ نہ سکے نا، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، سجاد نے نو کے نیزہ پر غریب بابا کا سر دیکھا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، جیتے رو زندگی دے اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہائے میرا غریب بابا، سجاد کا سلام ہو۔ اللہ اللہ